جو لوگ بھی یہ دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو اس پیک پہ پہنچنے کے لیے انہیں بڑی محنت کرنی ہوگی. لوگ عموماً جو کامیاب لوگ ہیں انہیں ان کے ٹاپ لیول پہ جا کے دیکھتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ اس لیول پہ پہنچنے کے لیے کن کن تکلیف سے انہیں گزرنا پڑا. لہٰذا دین کا چھٹا فرض جو ہے وہ روٹی ہے. معیشت کے بغیر آپ اپنے معاملات کو آسان طریقے سے لے کے نہیں چل سکتے. اگر آپ نے رزق حلال کمانا ہے اور دین کی خدمت کرنی ہے تو پھر بڑی مشکلات آئیں گی. اس لیے ذہنی طور پر تیار رہیں کہ جس نے اس لیول کے اوپر بڑا کام کرنا ہے تو وہ ان تکلیف سے گزرے گا. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی آزمایا، اور جو انبیاء کرام علیہ السلام کے پیٹرن پہ دین کا کام کرتے ہیں انہیں ان تمام تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ہم قرآن پاک کو سمجھنے کے لیے جو مختلف تفاسیر ہیں جو کہ دستیاب ہیں پاکستان میں، ان کو پڑھ کر ہم قرآن پاک کو مکمل سمجھ سکتے ہیں؟ جی سمجھ سکتے ہیں. قرآن کا جو پرائمری مقصد ہے وہ تذکیر ہے، یعنی نصیحت، انذار، آخرت کا ڈر. وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُمْ بِهِ وَمَنْ بَلَغَ. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ قرآن تمہاری طرف اس لیے وحی کیا تاکہ تم اس کے ذریعے باقی لوگوں کو ڈر سناؤ، اور جس تک بھی یہ دعوت پہنچائے وہ اسی کے ذریعے تبلیغ کریں. تو انبیاء کرام کا جو پرائمری مقصد ہے وہ انذار، یعنی آخرت کا ڈر سنانا. یعنی تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، تم نے مر کے اس کے حضور پیش ہونا ہے اور دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے. یہ پرائمری مقصد ہوتا ہے پیغمبر کا. ایک مقصد اس کا تبشیر بھی ہے، لیکن تبشیر ان لوگوں کے لیے بشارت جو دعوت حق قبول کر لیں. بہرحال پیرلل میں انذار ان کے لیے بھی رہے گا تاکہ ان کا قبلہ درست رہے. تو قرآن کا یہ جو پرائمری مقصد ہے یہ آپ قرآن کا سمپل ترجمہ پڑھ کے بھی حاصل کر سکتے ہیں. جہاں تک قرآن حکیم میں جو دقیق مسائل آئے ہیں چند ایک، وہ عام بندے کی ضرورت نہیں ہے. نہ فقہی احکام و مسائل کی تفصیلات عام بندوں کی ضرورت ہے. اس کے لیے آپ علماء کی طرف ہی رجوع کریں، اور علماء کو جہاں مسائل نہیں پتا وہ پھر اہل الذکر کی طرف رجوع کریں. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. اگر تمہیں نہیں پتا تو اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھ لو. مثلا قرآن حکیم میں 1000 کے قریب جو آیات ہیں وہ سائنٹیفک فیکٹس، فزیکل فینومینا آف نیچر سے متعلق ہیں. ایمبریولوجی سے متعلق، باٹنی سے متعلق، زوالوجی سے متعلق، اسٹرونومی سے متعلق. اب ظاہر علماء کو تو اس کا نہیں پتا. وہ جو منطق پڑھ رہے ہیں، ارسطو کی پڑھ رہے ہیں ابھی تک، انہیں تو جدید سائنس کا بھی پتہ ہی نہیں. اس کے لیے پھر انہیں اس فیلڈ کی طرف بھی جانا پڑے گا، اور ظاہر ہے ادھر سے ڈگری تو یہ نہیں حاصل کر سکتے. یونیورسٹیز میں تو ان کو کوئی داخلہ ہی نہیں دے گا جب تک ان کی وہ والی تعلیم نہیں ہوگی. تو بہتر یہ ہے کہ وہ پھر ان فیلڈز کے ایکسپرٹ سے رابطہ کریں گے، پھر وہ انہیں بتائیں گے. اسی طریقے سے جو ڈاکٹر کی فیلڈ کے لوگ ہیں، جو انجینئرنگ کی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ انہیں بتائیں گے. علماء نے نکاح طلاق کے مسائل بتانے ہیں، اسی طریقے سے وراثت کوئی کیلکولیشن کرنی ہے وہ بتا دینا ہے. لیکن جو پرائمری مقصد ہے نا، فکر آخرت، اس کے لیے آپ کو کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے. وہ قرآن حکیم کا آپ ترجمہ پڑھ لیں تو قرآن حکیم سٹارٹ سے لے کے اینڈ تک جو چیز بالکل کلیئر ایک عام بندے کے لیول کے اوپر سمجھاتا ہے نا، وہ فکر آخرت ہے، ایک اللہ کا کانسیپٹ ہے، اور دنیا کی بے ثباتی، آخرت میں اللہ کے حضور جواب دہی. یہ سارے وہ جو ٹاپکس جو انذار سے متعلق ہیں، انسان کی نصیحت سے متعلق ہے، آخرت کے ڈر سے متعلق ہے، اس کے لیے آپ کوئی بھی ترجمہ پڑھ لیں وہ کافی ہے. بہرحال اگر آپ نے تفسیر پڑھنی ہے تو میرے نزدیک ترجمہ بھی اور تفسیر بھی جس شخصیت کی میں سمجھتا ہوں کہ ایکسٹرا آرڈنری ہے، امت لیول کا انہوں نے کام کیا، وہ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تفسیر ہے تفہیم القرآن، اور جو انہوں نے ترجمان القرآن اس کا ترجمہ لکھا، وہ عربی لنگوسٹک کا جو سوز و گداز ہے، جسے عربی پتہ ہے کہ اس کے لیے اپروپریٹ ورڈ اردو میں کیا ہونا چاہیے تھا، کس طریقے سے وہ بات کنوے ہونی چاہیے تھی. کیونکہ جب آپ ایک زبان کو دوسری میں ٹرانسلیٹ کرتے ہیں تو ورڈ بائی ورڈ تو نہیں کر سکتے، با محاورہ کرنا ہوگا. پھر اس کے لیے اسی انٹینسٹی کے الفاظ اس زبان میں ڈھونڈنے ہوں گے. یہ اگر آپ سمجھ لیں ٹاپ آف لسٹ جس نے کام کیا ہے وہ مودودی صاحب کا ترجمہ ہے. آپ اس ترجمے کو پڑھ کے دیکھیں اور باقیوں کو بھی دیکھیں، آپ کو زمین و آسمان کا فرق محسوس ہوگا. مجھے ایٹ لیسٹ قرآن کی عربی اس حوالے سے آتی ہے کہ مجھے ضرورت نہیں پڑتی ترجمے والا قرآن دیکھنے کی. میں فیل کر سکتا ہوں قرآن کو سنتے ہوئے جو قرآن کا سوز و گداز ہے وہ مودودی صاحب کے ترجمے میں نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. بہرحال ہم یہ پابندی کسی کے اوپر نہیں لگاتے.